جزائے خیر دیں، اور آپ کو جو ہے لوگ انعام دیے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر دیں۔ ماشاءاللہ، بڑی محنت اور جفا کشی کے ساتھ آپ نے اپنی تقریر یہاں پر پیش کی، لیکن جو اللہ کو منظور تھا اور آپ کا گلا بیٹھنا اور آپ کا تقریر یہاں پر پوری نہ کرنا، پھر بھی آپ نے بڑی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح روز بروز ترقیات کے مناصب پر جاری و ساری فرمائیں۔ میں اپنے کچھ اور مہمان جو کہ ابھی جلسے گاہ میں تشریف لائے ہیں، نظام آباد سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظہر العلوم نظام آباد، میں حضرت کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ اب آئیے حضرات گرامی، اب اس کے بعد میں ایک اور تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں ادارہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے متعلم عزیزم سید ابو ذر ابن سید اشفاق صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر بعنوان علم دین کی اہمیت پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، او كما قال علیہ السلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنے لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنے لبی کے شکوے، آج میخانے کا میخانہ اٹھا لاؤں گا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظ ہوں، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی ادیب، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے عالموں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مربوط جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہم کو تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عالم کے لیے جنات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ ملت اسلام کے نوجوانوں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ
علماء اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور کیوں نہ ہو۔ علم کی طرف عبادت ہے، علمی گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم سے تنگدستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے خدا اور رسول اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تمہارے لیے جو اولو الامر، یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے، اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، امام راضی و حسن بصری کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہی ملے گا۔ سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء و فقہاء ہے۔ تو پھر ہمیں علم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یا ہمارے عزائم و ارادے کمزور پڑ گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہو عزم تو تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ ملت اسلام کے نوجوانوں، آج علم دین کی اہمیت و وقعت کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاء شروں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ہی ایک ایسی دیا ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی سمجھ دے اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھا دے۔ میں یہاں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بڑے بہترین انداز میں آپ نے اپنی تقریر کو پیش کیا ہے۔ آپ کو جن لوگوں نے انعام سے نوازا ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ بہت سارے احباب نے آپ کو انعام سے نوازا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیر۔